اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید من یطع الرسول فقد اطاع اللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام دوست محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ اللہ العالمین۔ معزز سامعین حاضرین، آج کا یہ ہمارا 5واں درس قرآن ہے۔ آج کے دن کا جو میرا موضوع ہے وہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی پیروی کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا، حضور کی بات کو ماننا۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کی قرآن مجید سے میں نے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے میرے نبی کی اطاعت کی، میرے رسول کی اطاعت کی، وہ ایسے ہے کہ اس نے رب کی بات مانی۔ وہ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں اللہ خود ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا جو نبی ہے وہ خود نہیں بولتا بلکہ بلوایا جاتا ہے۔ وہ جب بھی کوئی زبان سے بات ارشاد فرماتے ہیں تو اپنی طرف سے نہیں کرتے، جو بھی بات زبان سے کہیں وہ بِإِذْنِ اللہ کہتے ہیں، اللہ کے اذن سے کہتے ہیں۔ تو گویا کہ حضور علیہ السلام جب اپنی خواہش سے بولتے نہیں ہیں تو حضور علیہ السلام کی زبان میں کلام حضور کا ہوتا ہے، لیکن پیچھے مقصود وہ اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ تو جیسے حضور نے حضرت عمر کے بارے میں بھی فرمایا ان اللہ ینطق علی لسان عمر، بے شک اللہ کی ذات وہ عمر کی زبان سے بولتی ہے۔ حالانکہ حضرت عمر بن خطاب تو رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ حضور کے غلام ہیں، ان کا یہ مقام ہے کہ حضور کی صحبت میں بیٹھ کے ان کی زبان وہ رب العالمین کا بولنا بن جاتا ہے، ان کی زبان کا کلام اللہ کا کلام بن جاتا ہے۔ تو خود بتاؤ جس بزم میں بیٹھنے والے غلام حضرت عمر کی یہ شان ہے، تو جس عمر کو فاروق اعظم بنایا ہے، اس آقا کی کیا شان ہوگی۔ تو اس حوالے سے میں چند احادیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ ابن ماجہ کی یہ 5ویں حدیث ہے۔ ابن ماجہ کی جو کتاب ہے ہماری سیاستہ کی، اس میں یہ 5ویں حدیث ہے ابن ماجہ کی۔ آغاز ہی ابن ماجہ کا وہ اطاعت رسول سے ہے۔ حالانکہ آپ اور کتابیں دیکھیں حدیث کی تو ہر کتاب تقریباً کتاب الطہارت سے آغاز ہو رہا ہے، کسی کتاب کا کتاب الایمان سے آغاز ہو رہا ہے، یعنی ایمان والی حدیثیں جو ہیں کسی کا اس سے آغاز ہو رہا ہے، کسی کی طہارت والی چیزوں سے آغاز ہو رہا ہے۔ لیکن حضرت امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے حدیث کا جو آغاز کیا اپنی کتاب کو وہ اطاعت رسول سے کیا، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ایک دن ایسا ہوا کہ ہم مسجد نبی میں بیٹھے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے، کیونکہ حضور علیہ السلام کا گھر آج بھی جو آپ دیکھتے ہیں سبز گنبد ہے، یہ حجرہ عائشہ کہلاتا ہے۔ حضور کے گھر کے 2 دروازے تھے، ایک دروازہ باہر کی جانب تھا اور دوسرا دروازہ مسجد کے اندر کی طرف تھا۔ ایک گھر کا وہ باہر کی طرف جاتا تھا کھلی جگہ پہ، اور دوسرا مسجد کی طرف آتا تھا۔ تو آج بھی یہ جو ریاض الجنہ ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام نے اس کو فرمایا ہے کہ یہ جنت کا باغ ہے، اور یہ قیامت والے دن اسی طرح اٹھایا جائے گا، کیونکہ یہاں پر قدم اللہ کے نبی کے لگے ہیں اور کثرت کے ساتھ لگے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ حضور اپنے گھر سے باہر آئے اور ہم بیٹھے ہوئے مسجد میں گفتگو کر رہے تھے، نحنو نذکر الفقر ونخوفہ فقال الفقر تخافون۔ نبی علیہ السلام جب تشریف لائے تو حضرت ابو دردہ فرماتے تھے ہم مسجد میں بیٹھ کر کچھ باتیں کر رہے تھے، اور باتیں ہماری یہ تھیں غریبی کے بارے میں، کہ یار ہم کہیں دنیا میں بہت زیادہ غریب نہ ہو جائیں تو ہم ذلیل ہو جائیں گے۔ آج بھی ایسے ہی ہے
کہ غریب کو ہی معاشرے کا سب سے زیادہ کم تر طبقہ سمجھا جاتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ ہم یہ سوچ رہے تھے شاید غریب ہو جائیں گے ہم بہت زیادہ، ہمیں غریبی کا جو ہے دل میں خوف پیدا ہو رہا تھا کہ ابھی بھی یہ حالات ہیں کہ ایک کھجور ہے اسی کو چوس کر ہم سحری کرتے ہیں اور اسی کو چوس کر روزہ افطار کرتے ہیں، اس کے بعد کہیں اس سے بھی آگے بات نہ بڑھ جائے، اس سے بھی زیادہ غریبی نہ آ جائے۔ تو فرمایا ہم پریشان تھے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقال الفقر تخافون، فرمایا صحابہ تم غریبی کی وجہ سے پریشان ہو؟ سنو، والذی نفسی بیدہ لَتُصَبَّنَّ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا صَبًّا حَتَّى يَزِيعَ قَلْبَ أَحَدِكُمْ إِذَاغَةً إِلَّا هِيَ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے اس رب کی مجھے قسم ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ اتنی دنیا دے گا، اتنی دنیا دے دے گا، اتنا مال تمہارے پاس کثرت میں ہو جائے گا کہ تم مال کی طرف توجہ بھی نہیں کرو گے، اتنا مال بڑھ جائے گا، اتنا پیسہ بڑھ جائے گا۔ جب یہ بات حضور نے ارشاد فرمائی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو، تو صحابہ کرام پریشان کہ ابھی تو یہ عالم ہے کہ ایک ہی کھجور کے ساتھ سحری کرتے ہیں اور اسی کو چوس کر افطاری کر لیتے ہیں، اب کھجوریں بھی اتنی زیادہ نہیں ہیں، اتنی غریبی ہے۔ تو حضور فرمارے اتنا مال آئے گا اور اتنا، لیکن فرمایا ترکتم علی مثل البیضاء لیلھا ونہارھا سواء، اور حضور نے فرمایا لیکن ایک وہ وقت ایسا ہوگا جو پیسہ تو بہت زیادہ ہوگا لیکن لوگ دین کو چھوڑ دیں گے، عمل کرنا چھوڑ دیں گے، سنت پر عمل ان کا ختم ہو جائے گا، ان کا مقصد صرف دنیا ہو جائے گی۔ اور آج اہل عرب میں آپ دیکھ لیں، عرب کے اندر پیسہ کتنا زیادہ ہے، تیل وہاں سے نکل رہا ہے اور دنیا جہان کی اکانومی ان کی بہتر ہے، معیشت ان کی بہتر ہے، لیکن دین کا جو نفاذ انہوں نے کرنا تھا، دین کی جو پہرے داری انہوں نے کرنی تھی، وہ اس کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ اس لیے حضرت اقبال نے فرمایا نا، اپنا قیاس اقوام مغرب پر نہ کر، اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب پر نہ کر کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ فرمایا اپنا جو قیاس ہے وہ مغرب کی جو مغربی یورپی ممالک ہیں ان پر نہ کرو کہ وہ بھی یہ کر رہے ہیں لہٰذا ہم بھی یہ کریں گے، نہیں، آپ بس دیکھو کہ ہمارے نبی کیا چاہتے ہیں، حضور کی اطاعت کو دیکھو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو مانو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے فرمایا، یہ اگلی حدیث بڑی قابل توجہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزال طائفۃ من امتی قوامۃ علی امر اللہ عز وجل لا یضرها من خالفها۔ حضور نے ارشاد فرمایا میری امت میں ایک جماعت ایسی ہوگی کہ جو ضرور بالضرور میری سنت پر قائم رہے گی قیامت تک، ایک گروہ ایسا ہوگا کہ قیامت تک میری سنت پر قائم رہے گا، میری اطاعت و فرما برداری پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہے گا، اور فرمایا لا یضرها من خالفها، فرمایا وہ کوئی بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے، اس لیے کہ جب تک وہ میری اطاعت اور میری سنت کے رستے پر چلتے رہیں گے، دنیا ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی، کچھ نہیں برباد۔ اور حضور نے یہ فرمایا، یہ شرط لگائی ہے کہ اگر اس پر یہ کنڈیشن ہے کہ جب تک امت سنت پر حضور کی چلتی رہے گی امت کبھی بھی برباد نہیں ہوگی، یہ وعدہ ہے حضور کا قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے۔ تو آج آپ دیکھیں شام برباد ہو گیا، کشمیر اجڑ گیا، افغانستان میں خون کی ندیاں بہہ گئیں، عراق سارا لٹ گیا، برما کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو ہے زوال کی وجہ وہ پیسہ ہے؟ نہ، اس حضرت اقبال نے یہی تو بات کہہ دی نا۔ حضرت اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو ہے پیسہ زوال بندہ مومن کا وہ بے زری سے نہیں، کہ مسلمان کا جو زوال ہے وہ غریبی کی وجہ سے نہیں ہے۔ ایک وہ بھی وقت تھا کہ جب کھانے کو کچھ نہیں تھا، لیکن اس وقت میں کیسر و کثرت جو سپر پاوریں تھی اس زمانے کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے ڈرتی تھی وہ۔ وجہ یہ تھی کہ وہ جب تک وہ سنت پر قائم تھے۔ اور آؤ میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں حضرت عبداللہ بن مبارک، یہ تابعی بزرگ گزرے ہیں۔ تابعی وہ ہوتا ہے جس نے صحابی کو دیکھا ہو، صحابی وہ ہوتا ہے جس نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہو، یہ چین ہے ساری۔ تو صحابی کو دیکھنے والے تابعی عبداللہ بن مبارک، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں
بہت بڑے مجاہد بھی تھے اور بہت بڑے امام بھی تھے، خالی تقریروں تک نہیں تھے بلکہ عملی کردار بھی تھا ان کا۔ تو عبداللہ بن مبارک علیہ رحمہ کسی جنگ پر کسی علاقے میں لشکر کے ساتھ گئے، تو کافی دن ہو گئے تو فتح نصیب نہیں ہو رہی۔ یہ اب آپ کو حضور کی اطاعت اور حضور کی سنت کی برکت میں سناتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ کوئی فتح کے آثار ہی نہیں، روزانہ لڑتے ہیں اور شام ہو جاتی ہے، فوجیں واپس آ جاتی ہیں، صبح پھر ہوتے ہیں، پھر دشمن کے ساتھ آمنا سامنا ہوتا ہے، حتیٰ کہ کتنے دن گزر گئے۔ تو رات کو ہم جو بڑے بڑے فوج کے سپہ سالار تھے سب کو بٹھایا اور کہا یار آپ غور کریں کہ ہم جیت کیوں نہیں پا رہے، جہاں بھی ہم جاتے ہیں تو ہم فتح کے جھنڈے گاڑ کے آتے ہیں، اور آج ہمیں کیا ہو گئے؟ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب رات کا وقت ہوا تو سب لوگوں نے سوچا یار ہم نماز بھی نہیں چھوڑ رہے، جنگ کی حالت میں بھی ہم نے نماز قائم رکھی ہوئی ہے۔ جنگ میں نماز کا طریقہ کیا ہے کہ آدھی فوج لڑتی ہے اور آدھی نماز پڑھتی ہے، ایک ایک رکعت کر کے، پھر آدھی ایک رکعت دوسری فوج جو ہے وہ پہلی رکعت پڑھتی ہے، جب ان کی پہلی ہو جاتی ہے تو پھر وہ پہلا گروہ جو کھڑا تھا وہ اپنی دوسری رکعت ادا کرتا ہے۔ نماز حالت جنگ میں بھی معاف نہیں ہے، تو فرمایا نماز بھی ادا کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ہم یہاں پر سب اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں، شہادت کی خواہش میں آئے ہیں۔ تو فرمایا ساری باتیں پوری ہیں لیکن کمی کس چیز کی ہے؟ تو عبداللہ بن مبارک نے سب سے کہا یار ایک کمی وہ رہ گئی، وہ یہ ہے کہ اتنے دن ہو گئے ہم وضو بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے بھی اور شہادت کی شوق سے آئے ہیں یہاں پر، لیکن ایک کمی یہ ہے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں رسول اللہ کی ایک سنت مسواک ہم چھوڑ رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ رحمہ نے ایک شخص کو بھیجا جنگل میں کہ جاؤ مسواک کاٹ کر لاؤ۔ رات کا وقت تھا تو دشمنوں کا ایک جاسوس بھی اسی مسلمانوں کی فوج میں بیٹھا ہوا جاسوسی کرنے کے لیے، تو دیکھا کہ سب مسلمان اپنی اپنے دانتوں کو مسواک کے ساتھ صاف کر رہے ہیں، سنت ادا کر رہے ہیں، تو وہی جاسوس بھاگ کر گیا۔ بس رب نے جب رعب پیدا کرنا ہو، وہ جاسوس گیا جا کے دوسری فوج اپنے دشمنوں کے پاس، کفار کے پاس، اور جا کر کہا کہ صبح ذرا خیر خیریت سے آنا، میدان میں مسلمان تمہیں کچا چبانے کے لیے اپنے دانت تیز کر رہے ہیں۔ جب صبح کا ٹائم ہوا تو کیا ہوا؟ مقابلے میں آج کھڑے ہونے والی فوج مسلمانوں کو دیکھتے ساتھ ہی بھاگ گئی اور مسلمانوں نے وہ سارا علاقہ فتح کر لیا۔ یہ حضور کی سنت کی برکت، اس لیے حضور نے فرمایا نا لا تزال طائفة من امتی قوامة على امر اللہ لا يضرها من خالفها، فرمایا میری امت کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک میری امت میری سنت پر قائم رہے گی۔ حضور کی سنت پر قائم رہے گی تو اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور فتنے کے دور میں حضور نے فرمایا میری سنت پر چلنے والا اس کو اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کا ثواب دے گا، 100 شہیدوں کا۔ اور حضرت امام ربانی مجدد الفسانی علیہ رحمہ وہ فرماتے ہیں کہ سنت پر چلنے کی برکات اتنی ہیں کہ سنت کا فیض ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی سنت کا فیض حضور علیہ السلام کے سینے مبارک سے حاصل ہوتا ہے، ڈائریکٹ امتی کو ملتا ہے۔ اور فرمایا جو شخص سنت پہ ہے وہ ایسے ہے کہ اس کی ہاتھ میں روشن چراغ ہے، وہ کبھی بھی اندھیرے میں نہیں بھٹک سکتا، وہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ اور بلکہ ایک بزرگ تھے، ان کا بڑا پیارا واقعہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کہیں پر بازار میں روٹی لینے کے لیے گئے، جو نان بھائی تھا وہ بھی صاحب بصیرت آدمی تھا، تو نان بھائی کو بولا کہ یہ روٹی کتنے کی؟ کہتا 2 روپے کی۔ اس نے کہا یار یہ اچھا جو کل کی بچی ہوئی روٹی ہے یہ کتنے کی؟ کہتا یہ 3 روپے کی۔ اس نے کہا یار بڑی عجیب آدمی ہو، تازی جو روٹی پک رہی ہے گرما گرم وہ 2 روپے کی، اور جو باسی روٹی ہے پرانی وہ 3 کی۔ تو اس نے یہ کہا، اس نے کہا تم تو ایک تازی کو دیکھ رہے ہو، لیکن بات یہ ہے یہ جو تازی روٹی ہے اللہ کے نبی سے اس روٹے کی نسبت 1 دن زیادہ دور ہے، اس کی نسبت 1 دن زیادہ دور ہے، اور یہ جو روٹی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 دن زیادہ قریب ہے۔ کہا اس لیے اس کی قیمت ہے، اور صحابہ کی بھی قیمت کیوں بڑھی؟ اس لیے تو میرے حضور نے فرمایا نا کہ صحابہ کرام اگر ایک مٹھی جو
یہ ایک مٹھی کھجوریں اللہ کے راستے میں دیں اور قیامت تک میرے امتی احد پہاڑ جتنا صدقہ کریں تو میرے صحابہ کی ایک مٹھی جو کے صدقے کے برابر نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ نسبت کی بات ہے نا. انہوں نے حضور علیہ السلام سے ڈائریکٹ فیض لیا. اور عبداللہ بن مبارک رحمت، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے، ایک دفعہ حج پر جا رہے تو رستہ حج کا اس طرف تھا اور وہ دوسری طرف چل پڑے، اور چل کر پیچھے جو بندے تھے آپ کے ساتھ قافلے میں وہ بھی ساتھ سے چل پڑے کہ یہ رستہ تو یہ ہے مکہ کی طرف جانے والا، تو یہ کس طرف جا رہے ہیں. اور وہاں پر جاتے جاتے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ آئی تو وہاں پر ایسے جس طرح کوئی درخت کی شاخ کو اٹھا کر نیچے سے گزرتا ہے اس طرح گزرے، اونٹ پر سوار ہیں اور اس طرح گزر رہے ہیں، اور سامنے ایک چٹان تھی اس کو بس اپنا گھٹنا لگایا اور واپس آ گئے. کہا اے عبداللہ آپ اتنا لمبا چکر کاٹ کے اس کو پہاڑ کی چٹان کو ٹانگ لگانے کے لیے آئے تھے، اپنا گھٹنا لگانے؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں چھوٹا سا تھا، اللہ کے نبی کے ساتھ تھا میں، اور یہی رستہ تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دیر آرام کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس درخت کے نیچے، یہاں پر درخت ہوا کرتا تھا، اور حضور جب گزر رہے تھے اونٹنی کی کوہان اونچی تھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور کھجور کی جو شاخیں تھی وہ بہت زیادہ نیچے تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے نیچے سے گزرے اور اس طرح اٹھایا اور یہاں قریب آ کر یہ جو چٹان ہے اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گھٹنا جو ہے ٹچ ہوا، تو گویا کہ یہ حضور کی سنت بن گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا بن گئی. تو میں یہاں پر اللہ کی اتنا لمبا چکر کاٹنے کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے نبی کی ادا کو زندہ کر سکوں. حالانکہ کوئی دین نہیں تھا، بس حضور کا وہ گھٹنا لگ گیا، نہ حضور نے حکم دیا کہ اس کو لگاؤ، نہ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یہاں سے اس طرح گزرو، حکم تو نہیں تھا. لیکن آج میں حیران ہوں ان لوگوں پر کہ جو عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور جب سنت کی باری ہے تو کہتے یار یہ کیڑا ضروری ہے. ہم کہہ دیتے وہ داڑھی کیڑی ضروری ہے، اور ہمارا جملہ کیا ہوتا ہے، بڑا ہم نے شیطان نے ہمارے ذہنوں میں ایک بات ڈالی ہوئی ہے، اور یار دین چ داڑھی ہے، داڑھی چ دین نہیں ہے. ایسی باتیں ہم کر دیتے ہیں. ہاں جی، دین میں داڑھی ہے، داڑھی میں دین نہیں ہے. تو بس ٹھیک ہے، پھر نکاح بھی نہ کرو. دین میں نکاح ہے، نکاح میں دین نہیں ہے. ٹھیک ہے، کفن بھی نہ پہنو، مردے کو ایسے دفنا دو. دین میں جناب کفن ہے، کفن میں دین نہیں ہے. اس طرح بغیر جنازے کے دفنا دو. دین میں جنازہ ہے، جنازے میں دین نہیں ہے. اب آپ یہی فارمولہ آپ جو ہے اپلائی کرتے رہیں تو بات کہاں چلی جاتی ہے. اس لیے کبھی بھی حضور کی سنت کو ہلکا نہ سمجھیں. نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے والا حضرت امام اعظم سے پوچھیے. امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے پوچھا گیا کہ حضور ایک وہ شخص ہے جو راتوں کو جاگتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے کہ جس کی بیوی بچے ہیں ان کے لیے رزق کماتا ہے اور بس فرض نماز پڑھتا ہے، فرض روزے رکھتا ہے، اس کے علاوہ اس کی عبادت کوئی نہیں ہے. تو بتائیے افضل کون ہے؟ اگر ہم سے کوئی سوال کرے تو ہم یہی کہیں گے بھائی جو راتوں کو جاگتا ہے، پوری رات اللہ اللہ کرتا ہے، دن کو روزے رکھتا ہے، وہ افضل ہے. اس کا تو وقت اس میں گزرتا ہے، اور وہ تو بیوی بچوں کے لیے رزق کمانے چلا جاتا ہے، وہ صرف فرض روزے اور فرض نماز پڑھتا ہے. تو حضرت امام اعظم نے فرمایا کہ وہ شخص جو اپنی بیوی بچوں کے لیے رزق کمانے کی غرض سے بازار جاتا ہے، فرض روزے رکھتا ہے اور فرضی 5 نمازیں پڑھتا ہے، فرمایا وہ راتوں کو جاگنے والے اور دن کو روزے رکھنے والے سے افضل ہے. تو کسی نے کہا یا حضور یہ کیا بات ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ افضل ہے. آپ نے فرمایا تم میری بات نہیں سمجھے. راتوں کو جاگنا اور دن کو روزے رکھنا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دائمی سنت نہیں ہے. نبی علیہ السلام کبھی کھاتے بھی تھے اور کبھی راتوں کو جاگتے تھے، کبھی آرام بھی فرماتے تھے، اور حضور کے بیوی بھی تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بچے بھی تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے نان و نفقے کا بندوبست بھی فرماتے تھے. فرمایا کہ شادی شدہ بندہ اتنی زیادہ سنتیں ادا کر رہا ہے اور جو غیر شادی شدہ پوری رات جاگ رہا ہے، دن کو روزے رکھ رہا ہے، وہ صرف 2 سنتوں کو زندہ کر رہا ہے. اور زیادہ سنتیں زندہ کرنے والا میرے نزدیک وہ زیادہ افضل ہے. تو فرمایا اس لیے جو بیوی بچوں کے لیے رزق کماتا ہے اور اس کے بچے بھی ہیں، وہ فرض نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، وہ اتنی ساری سنتوں کے ساتھ منسلک ہے، اس کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ ہے. فرمایا میرے نزدیک وہ بندہ افضل ہے کہ جو فرض نماز اور روزوں کے ساتھ جو اللہ نے فرض عبادتیں کی اس کے ساتھ ساتھ
اپنی بیوی بچوں کے حقوق کے لیے بھی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو اس قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی امت کے لیے ارشاد فرمایا کہ جب تک میری امت لا تزال امتی طائفتن، میری امت تب تک زوال پذیر نہیں ہوگی۔ یہ زوال کا لفظ ہے، لا تزال، امت کبھی بھی برباد نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب آج جو امت کا حال ہے ہمارا، حضور علیہ السلام کی امت کا، اس کی بربادی پیسہ کے کم ہونا نہیں ہے، اس کا وجہ حضور علیہ السلام کے طریقے، حضور کی سنت سے دور ہونا ہے، یہ ہماری وجہ ہے آج جو ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اور بلکہ حضور نے فرمایا العمائمۃ حیجان العرب، امامہ یہ عرب کا تاج ہے۔ آج آپ دیکھیں اہل عرب کو، ان کے سر پر کسی کے پگڑی نظر نہیں آتی، انہوں نے پگڑی اتار کے اپنا ایک علیحدہ قومی لباس اور علیحدہ وہ توپ سی بنا لی ہے۔ یہ حضور کی سنت نہیں ہے۔ ہم اس کو کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ حضور علیہ السلام ایسا جو ہے نا لباس اپناتے تھے، نہ آپ عقلاً بھی سوچ لیں اور نقلاً بھی۔ عقلاً آپ کو دلیل دیتا ہوں، حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 27 جنگیں لڑی، کتنی؟ جو حضور نے جس میں خود شرکت کی ہے، اور 74 جنگیں ٹوٹل ہوئی ہیں حضور کی زندگی میں، 74 جنگیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی اتنی بڑی توپ پہن کے اور وہ سر پہ وہ گجا سا پہن کے کوئی جنگ لڑ سکتا ہے؟ گھوڑے پر بیٹھ کر یا اونٹ پر بیٹھ کر آپ یہ پہن کے مجھے بھاگ کے دکھا دیں۔ حضور علیہ السلام کو جو لباس تھا وہ یہ نہیں تھا، یہ انہوں نے علیحدہ ایک عرب کے ایک لباس بنا لی ہے۔ حضور علیہ السلام کے سر پر دائمی طور پر امامہ رہا، حضور کے سر پر۔ انشاءاللہ جو فتح مکہ کا جو ہے موضوع آئے گا 20ویں رمضان المبارک سے 19ویں روزے کو، تو انشاءاللہ پھر اس کے بارے میں تفصیلاً بتاؤں گا کہ آقا کریم علیہ السلام کا جو ہے ادا، حضور علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا، دنیا میں رہنے کا، جنگوں میں جانے کا، ان معاملات کا حضور علیہ السلام کا طریقہ کار کیا تھا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا میری امت کبھی بھی برباد نہیں ہوگی جب تک وہ میری سنت کو تھامے رکھے گی، اللہ تعالیٰ ان کو عزت دیے رکھے گا، اور جب میری سنت سے دور ہو جائے گی اللہ تبارک تعالیٰ اس امت کو برباد کر دے گا۔ بلکہ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ امت جو ہے وہ برباد ہو جائے گی، امت جو ہے زوال پذیر، کیا مسلمان تھوڑے ہوں گے؟ حضور نے فرمایا نانا، مسلمانوں کی تعداد بڑی ہوگی لیکن مسلمان اپنے ایمان میں کمزور ہوں گے۔ آج ہماری یہی حالت ہے، ایمان ہمارا کمزور ہے، چھوٹی سی بات ہو تو ہم دین کو چھوڑنے تک کے لیے آ جاتے ہیں، دین کو الوداع کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ چھوٹی سی بات ہو تو ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، چھوٹی سی کوئی مسئلہ ہو، پریشانی آ جائے تو ہم جناب روزہ ہی نہیں رکھتے، او یار پریشانی بڑی ہے۔ میں نے کہا حضور علیہ السلام کو تو جب بھی مشکل مرحلہ پیش آتا، سرکار علیہ السلام اللہ کی طرف رجوع کرتے، نماز کے لیے رات کو کھڑے ہو جاتے، نفلی روزہ رکھتے تاکہ اللہ تعالیٰ مشکل دور کرے۔ تو لہٰذا جو کامیابی ہے اللہ نے رکھی ہے وہ ہماری دین کے اندر ہے۔ اگر مسلمان آج کامیابی اپنی کسی اور چیز میں ڈھونڈنا چاہے گا تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ بس یہ آخری بات کہہ کے میرا آج کا یہ درس ختم۔ مولانا ارشد القادری، انہوں نے ایک کتاب ہے زلف و زنجیر، بڑی مشہور کتاب ہے، بازار میں مل جاتی ہے۔ اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ پاکستان انڈیا تب اکٹھے تھے، برطانیہ کی حکومت تھی یہاں پر، تو اس وقت برطانیہ کی ایک شہزادی یہاں پر آئی، اور یہاں پر جب آئی تو اس شہزادی نے دیکھا یہاں پر تو فارسی بولی جاتی ہے، تو اس نے ایک جو ہے نا مولوی صاحب کو بطور ٹیچر منتخب کیا اور اس کو کہا کہ آپ آیا کرو، مجھے آ کر فارسی سکھایا کرو۔ ظاہری بات ہے جس بھی ملک میں جائیں گے جو زبان بولی جائے گی آپ کو وہی زبان بولنی پڑے گی، اور وہ زمانہ اتنا فاسٹ تو نہیں تھا، 100 سال پرانی بات ہے، اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا کہ ہر ملک میں ہر زبان والا بندہ مل سکے۔ اب تو ہر ملک میں تقریباً ہر زبان والا بندہ مل جاتا ہے۔ تو اس شہزادی نے فارسی سیکھنی شروع کی، حتیٰ کہ خیر دن گزرتے گئے تو جب نماز کا ٹائم ہوتا تو وہیں پہ مولوی صاحب نماز اپنی پڑھتے اور اس شہزادی کو فارسی پڑھا کے چلے جاتے۔ حتیٰ کہ اس ایک شہزادی نے ایک دن پوچھا یہ تم کیا کرتے ہو روزانہ، تم کھڑے ہو جاتے ہو پانی کے ساتھ ہاتھوں کو دھوتے ہو، یہ منہ کو دھوتے ہو، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ ہمارا دین ہے، یہ
میں وضو کرتا ہوں، پاک ہوتا ہوں، پھر نماز پڑھتا ہوں. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، ہمارے نبی نے. جب اس نے یہ بات کی، اس نے کہا چلو مجھے بھی سکھا دو. اس نے کہا نہیں، تم عیسائی ہو، تمہیں میں نہیں یہ سکھا سکتا. اس نے کہا نہیں بس ویسے ہی سکھا دو، میرا شوق ہے، تو بس مجھے بتا دو یہ کیسے کرتے ہیں، یہ کیا ہے. اور اس نے مولوی صاحب نے ویسے بتا دی کہ یہ اس طرح کھڑے ہوتے ہیں، تھوڑی دیر پھر رکوع کرتے ہیں، پھر سجدہ کرتے ہیں، یہ طریقہ کار ہے. عورتوں کا سجدے کا یہ طریقہ ہے، مرد کا یہ طریقہ ہے. اس نے بس ہلکا پھلکا بتا دیا. حتیٰ کہ اس نے جب نماز، اس نے اپنے طور پر اس مولوی صاحب کو دیکھتے ہوئے اس نے خود بھی راتوں کو کھڑا ہونا شروع کر دیا. اس کو اتنا روحانی سکون ملے کھڑے ہونے سے، وہ خود بخود ہی کھڑی ہے اتنی دیر، اور رکوع میں رہے، سجدے میں رہے، پڑھنا کچھ بھی نہیں آتا تھا. حتیٰ کہ اس نے مولوی صاحب کو کہا ہے کہ مجھے بڑا سکون ملتا ہے، تو لہٰذا تو مجھے نا کلمہ پڑھا دو. اس نے کہا جی تم عیسائی ہو تو یہ اگر جو ہے برطانیہ کے بادشاہ کو پتہ چل گیا وہ تو مجھے مروا دے گا. اس نے کہا نہیں تم مجھے کلمہ پڑھا، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی. اس کو کلمہ پڑھا دیا. حتیٰ کہ وہ شہزادی یہیں پر مولوی صاحب نے پڑھا کے 1-2 سال پڑھایا، فارسی سکھا دی، تو مولوی صاحب تو چلے گئے. وہ شہزادی یہیں پر مر گئی، اور اس کو یہیں پر عیسائیوں کی قبرستان میں، انڈیا کے اندر قبرستان ہے، وہاں پر دفنایا گیا. دفنایا تو وہ مولوی صاحب کو پتہ چل گیا وہ شہزادی مر گئی. تو وہ رات کو عیسائیوں کی قبرستان گیا، پتہ کیا اس کی قبر کا، دن کے وقت نشانی لگائی. تو جب رات کو گیا، قبر کھودی کہ میں اس کو نکال کر مسلمانوں کے قبرستان میں چوری چھپے دفنا دیتا ہوں، کیونکہ یہ مسلمان تھی، اس نے تو کلمہ پڑھ لیا تھا. حتیٰ کہ اس نے نکالا، قبر جب کھولی تو قبر کے اندر دیکھا، تو قبر کے اندر عیسائیوں کا قبرستان، وہ شہزادی موجود نہیں تھی. شہزادی نہیں موجود تھی، اس کی جگہ ایک داڑھی والا بندہ پینٹ شرٹ پہنی ہوئی وہ لیٹا ہوا تھا. بڑا پریشان ہوا کہ شاید مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں کسی اور قبر پہ آ گیا ہوں. صبح ہوئی تو پھر دوبارہ آیا تو دیکھو وہی قبر تھی. وہ بڑا پریشان. دوسری رات پھر آیا، پھر دیکھا تو وہ شہزادی نہیں ہے قبر میں، اس کی جگہ کوئی داڑھی والا بندہ وہ مرا پڑا ہوا ہے کفن کے اندر، اور پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے. اس بڑا حیران ہوا. تیسرے دن وہ خواب میں شہزادی آئی، خواب میں آئی اس کے، اور اس کو بولا مولوی صاحب کو کہ بات یہ ہے کہ تم میری قبر پہ روزانہ جاتے ہو اور میں وہاں پڑھنی ہوتی، میری جگہ کوئی داڑھی والا بندہ لیٹا ہوا ہے. تم یہ نہ سمجھنا کہ وہ میں غائب ہو گئی ہوں، بلکہ یہ جو آدمی تھا اس کو مدینے میں دفن کیا گیا تھا. یہ جو داڑھی والا آدمی جو میری قبر میں تمہیں نظر آتا ہے، اس کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا. اور لیکن یہ دفن تو وہاں پر مرا اور وہیں پر اس کو دفنایا گیا، لیکن یہ جو بندہ تھا اس کے دل میں انگریزوں کی محبت تھی، اس کے دل میں ان کا پیار تھا. چہرے پر داڑھی رکھی ہوئی تھی لیکن دل میں عقیدت ان کی تھی کہ بڑے جناب برطانیہ والے بڑے زبردست. ہم بھی کہہ دیتے ہیں او جی بڑا ملک ترقی کر رہا ہے، اور جناب مغرب کے یورپی کنٹری کیا بات ہے جی ان کی، بڑا زبردست ہے، بڑی وہاں صفائی ہے، بڑا یہ ہے. اور کچھ بھی نہیں ہے. اپنے دل میں اگر پیار بسانا ہے تو حضور کا پیار بساؤ. تو اس شہزادی نے خواب میں بولا اس مولوی صاحب کو کہ میں کلمہ پڑھتی تھی حضور کا، رہتی میں برطانیہ میں رہی، لیکن یہاں پر وقت گزارا تو بادشاہ کے محل میں گزارا، لیکن مجھے تم نے جو کلمہ پڑھایا تو یہ بندہ جنت البقیع دفن تھا، میں یہاں تھی. فرشتوں نے مجھے نکال کر اس کی جگہ پر دفن کیا اور اس کو اٹھا کر عیسائیوں کے قبرستان میں کیا. کہا جس کی محبت جس کے ساتھ ہے اس کو وہیں پر دفن کرو. تو حضور نے بھی فرمایا نا، لا تزال امتی طائفۃ، میری امت تب تک زوال پذیر نہیں ہوگی جب تک میری سنت پر قائم رہے گی. اس کا پیار، اس کے دل میں سینے میں اگر پیار ہوگا تو حضور کا ہوگا، اور اگر اس کے کردار میں خوشبو ہوگی تو وہ نبی علیہ السلام کی سنت کی ہوگی. تو آپ تمام دوستوں سے یہی گزارش ہے، ٹھیک ہے بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں دنیا کی، لیکن حقیقت میں اپنے دل میں جس کا پیار رکھنے والی جو چیز ہے نا، جو ذات ہے، وہ فقط آمینہ کے لال حضور کا پیار اپنے دل میں بساؤ. دنیا کی ساری محبتیں یہ ختم ہو جائیں گی، لیکن حضور علیہ السلام کا پیار تمہیں دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، اور حشر میں بھی کام آئے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم.
یا رب العالمین اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے یا اللہ ہم سب کا یہ درس قرآن میں چند لمحہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ یہ ہمارا بیٹھنا سننا تیرے پیارے محبوب کی باتیں کرنا ہمارے لیے قبر میں حشر میں یا اللہ دونوں جہانوں میں باعث نجات بنا۔ یا اللہ اس کار خیر کے وسیلہ سے یا اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات علی شان کے وسیلہ سے یا اللہ مسجد کے جو معاملات میں رکاوٹیں بنی ہوئی یا اللہ تو دور فرما۔ یا اللہ تو غیب سے مدد فرما۔ یا رب العالمین اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہم سب کو ایمان والی زندگی نصیب فرما، ایمان والی موت نصیب فرما، دین دنیا دونوں جہانوں کی کامیابیاں اور کامیابیاں عطا فرما۔ یا اللہ اس ماہ رمضان کی بابرکت لمحات سے بھرپور فائدہ اٹھانے والا بنا۔ یا اللہ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے اسی طرح روزانہ تیرے اور تیرے محبوب کی باتیں سننے کے لیے ہم سب کو مل بیٹھ کر یا اللہ تیرے محبوب کا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے دین دنیا دونوں جانوں کی سلامتی عطا فرما، مظلوم مسلمانوں کی خصوصاً یا اللہ تو مدد فرما، غزہ میں رہنے والے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما، کشمیر، فلسطین، افغانستان، عراق، شام، برما جہاں جہاں میں مسلمان مظلوم ہے یا اللہ تم کی غیبی مدد فرما۔ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔